بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون۔ محترم سامعین، یہ سبق نمبر 139 ہے، آیت نمبر 116 تا 118 تک کا درس ہے۔ آیات کریمہ کا ترجمہ: اور کہتے ہیں یہ یہود نصارہ مشرکین کے پکڑا ہے اللہ نے بیٹا یعنی نائب، پاک ہے اللہ نائب سے، بلکہ اللہ ہی کے اختیار میں وہ چیزیں جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں، ہر چیز اللہ کے سامنے قانتون تابعدار ہیں۔ وہ آسمانوں کا اور زمین کو بلا نمونہ پیدا کرنے والا ہے۔ وہ جب ارادہ کرتا ہے کسی کام کے موجود کرنے کا تو بے شک اس کام کے بارے میں اللہ کہتا ہے ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں وہ لوگ جو جاہل ہیں، نہیں جانتے یہود میں، نصارہ اور عیسائیوں میں سے، کیوں نہیں بات کرتا ہم سے اللہ یعنی تیری رسالت کے بارے میں، یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی نشانی۔ اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے ان جیسی باتیں، اس لیے کہ ان کے دل ایک جیسے ہیں، یعنی فکر اور سوچ ایک جیسی ہے۔ تحقیق ہم نے کھول کھول کر بیان کیا ہے معجزات اس قوم کے لیے فائدے کے لیے جو یقین کرتی ہے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سے یہ بھی زجر بھی ہے منافقین کی ایک بری عقیدے کے اوپر کہ وہ اللہ کے لیے نائب مانتے ہیں۔ یہود کے لیے، نصارہ کے لیے اور عام مشرکین کو زجر ہے ان کے غلط عقیدے کے اوپر۔ اور یہ شبہ نمبر 6 کا جواب بھی ہے، اور وہ شبہ یہاں پر استنباطی ہے، یعنی اعتراض جو ہے۔ اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم آپ کو نبی اس لیے نہیں مانتے، آخری نبی کو، کہ آپ اللہ کے جو اولیاء ہے، جو اللہ کے بیٹے ہیں، جیسے کہ یہود کہتے تھے کہ عزیر ابن اللہ، یا عیسائی کہتے تھے عیسیٰ ابن اللہ، اور مشرکین کہتے تھے ملائکہ بنات اللہ، تو ان کو آپ عبد کہتے ہیں، آپ ان کو رسول مانتے ہیں، عاجز کہتے ہیں، کمزور کہتے ہیں، مخلوق مانتے ہیں۔ تو گویا کہ آپ نے انبیاء کی، ولیوں کی، اللہ کے لاڈلوں کی، پیاروں کی گستاخی کرتے ہیں، لہذا آپ پیغمبر نہیں ہو سکتے، اس لیے ہم آپ کو رسول نہیں مانتے۔ تو اسی شبہ کا جواب ہے وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ سے۔ قالو کہتے ہیں، تو قالو کا فاعل کون ہے کہنے والے؟ تو ایک تو یہ ہے کہ نصارہ، اور دوسرے نمبر پر یہود، اور تیسرے نمبر پر مشرکین عرب، عام جاہل مشرک لوگ۔ یہود کا عقیدہ یہ تھا کہ عزیر ابن اللہ ہے، اور نصارہ کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے۔ مشرکین کہتے ہیں کہ فرشتے جو ہے یہ بنات اللہ ہے۔ یہ جو ان کا عقیدہ ہے کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں، اس میں دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو بالکل ان پڑھ جاہل قسم کے لوگ، وہ حقیقت میں یہی بات کہتے تھے کہ حقیقی بیٹا یا بیٹی کی طرح سمجھتے تھے، اور دوسرے قسم کے جو سمجھدار اور پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بیٹا یا بیٹی حقیقی نہیں مانتے بلکہ مجازی اور حکمی بیٹا اور بیٹی سمجھتے تھے۔ معنی یہ ہے کہ جیسے ایک باپ ہوتا ہے، اس کی اولاد ہوتی ہے، تو اولاد کو اس کے نائب ہوتی ہے اس کے بعض کاموں میں، اور پھر خاص کر بعض اولاد سے باپ کو جب زیادہ محبت ہو اور اس کی کچھ وجوہات کی بنا پر، تو وہ اس کو اپنا نائب بنا دیتا ہے بعض کاموں میں، پھر اس کی بات مانتا ہے، اور بہت ساری باتیں اپنے بیٹے کی یا بیٹی کی باتوں کو وہ رد نہیں کرتا۔ اسی طرح ان کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ یہ اللہ کے مطلب یہ کہ پیارے ہیں، لاڈلے ہیں، اور اللہ کے ساتھ ابناء اللہ، احباء اللہ، اللہ کے محبوب ہیں، تو انہوں نے اللہ نے ان کو اختیارات دیا ہوا ہے، تو اس اختیار کی بنیاد پر یہ تصرفات
اور ان کے پاس کچھ اختیارات ہیں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں یہود کہتے تھے کہ یہ مظہر ہے صفات اللہ کی صفت علم کا مظہر ہے، یعنی اللہ کی صفت علم جو حضرت عزیر میں آئی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ کہ وہ 100 سال کے مر جانے کے بعد جب دوبارہ زندہ ہوئے تو تورات یاد تھی، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی صفت اس میں آئی ہوئی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جو معجزات تھے کہ مردوں کو زندہ کرنا یا اندھوں کو بینا کر دینا، تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ مظہر ہے صفت قدرت اللہ کی صفت قدرت تصرف، اس کا مظہر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو اس عقیدے کی وجہ سے ان کے اوپر یہ تردید کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایسا نہیں، وقالو، انہوں نے کہا اتخذ اللہ، اتخاذ کا معنی یہ ہے کہ وہ حقیقی بیٹا نہیں ہے بلکہ بیٹے کی جگہ اس کو بنا لینا، تو یہی عقیدہ ان کے اندر تھا۔ اب بھی اگر ان سے معلومات اور تحقیق کی گئی ہے کہ آپ ان کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں عیسائیوں سے کہ آپ عیسیٰ کو ابن اللہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جیسے آپ کا عقیدہ ہے ولیوں اور بزرگوں کے بارے میں کہ آپ ان کو اللہ کے لاڈلے اور پیارے اور اختیار اور تصرف والا مانتے ہیں، تو اس طرح ہم بھی سمجھتے ہیں۔ ولد سے مراد یہاں بنت اور ابن دونوں معنی مراد ہیں۔ جوابات یہ ہے کہ سبحانہ، پاک اللہ پاک ہے حقیقی بیٹے سے بھی اور مجازی یعنی حکمی بیٹے سے بھی۔ حقیقی بیٹا تو اللہ کا نہیں ہے، کیونکہ بیٹا جو ہے نا وہ باپ کا جز ہوتا ہے، ٹکڑا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے تجزی سے کہ اس کا کوئی جز ہو، اس کا ٹکڑا ہو اور اس سے الگ ہو، اور یہ قصور ہے، یہ عجز ہے، یہ کمزوری ہے۔ اللہ تعالیٰ عجز اور کمزوری سے پاک ہے کہ اس کا ٹکڑا اس کا جسم ہو۔ سبحانہ دوسرا معنی بیٹا حکمی سے بھی اللہ پاک ہے کہ اللہ کے لیے کوئی نائب ہو اور اللہ نے اس کو کچھ اختیارات اور اس کے حوالے کیے ہوں۔ دوسرا جواب یہ کہ بل لہو، بلکہ لام للتملیک کے لیے اللہ کی ملک میں ہے اور اللہ کی ملک میں ہے اور اللہ کے عبید اور مخلوق ہے۔ لہو کا معنی ہوگا جیسے تفاسیر میں لکھا ہے کہ ملکن و ملکن و خلقن و عبیدن، کہ یہ اللہ کی ملکیت ہے اور ملک جو ہے وہ مالک کی بیٹے نہیں ہو سکتے، بیٹے کو تو کسی نے مملوک کہا ہی نہیں ہے۔ اس طرح یہ اللہ بادشاہ ہے، یہ اللہ کی رعیت ہے، اس طرح یہ اللہ کے غلام ہے، مخلوق ہے، اور مخلوق جو ہے وہ بیٹا نہیں ہو سکتا، بلکہ لہو اللہ ہی کے اختیار میں وہ چیزیں جو آسمان میں اور جو زمین میں ہیں۔ کل معنی کل العباد، ہر بندہ، یا کل شیء ہر چیز، لہو اللہ کے لیے قانتون تابدار ہے۔ قنوت کا معنی تابداری کو کہتے ہیں، یہ تو اللہ کے مطیع ہیں، اور قانتون معنی ساکتون، اللہ کے سامنے خاموش ہے۔ عاجزون، یہ سکوت کا معنی میں، سکون کے معنی میں، خشوع اور عاجزی کے معنی میں لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ سب اللہ کے سامنے عاجز ہیں، یہ اللہ کے بیٹے، اور ان کو اختیارات کیسے دیا جا سکتا؟ جواب نمبر 4 یہ ہے کہ بدیع السماوات، اللہ پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو بلا نمونے کے۔ بدعن یا بدعن کا معنی کسی چیز کو پیدا کرنا اس کا پہلا نمونہ نہ ہو۔ ایجاد شیء بلا مثال سبق، کہ اس کی پہلا نمونہ نہ ہو۔ تو بدعت کا معنی ہے، ایک بدعت شرعیہ ہے اور ایک بدعت لغویہ۔ بدعت لغویہ کا یہی معنی ہے کہ نئی چیز، اور بدعت شرعیہ کا معنی ما لا اصل لہ فی الدین، وہ عقیدہ یا عمل یا وہ چیز لا اصل لہ جس کے لیے دلیل نہ ہو، اصل بمعنی دلیل نہ ہو، فی الشرع شریعت میں، اور آدمی اس کو ثواب سمجھے۔ اور حدیث میں بھی یہی تعریف آئی ہے، من احدث، جو ایجاد کرتا ہے، فی امرنا معنی فی دیننا، ہمارے دین کے اندر، فہو رد، اور پھر اس کو وہ ثواب سمجھتا ہے، ثواب بھی سمجھے تو وہ مردود ہے۔ اور بدعت کی پھر 2 قسمیں ہیں، بدعت فی المقاصد اور بدعت فی الوسائل، یعنی ایک یہ ہے کہ ایک چیز ایجاد کرتا ہے اور اس چیز کو ثواب سمجھتا ہے، یہ تو گناہ ہے، احداث فی الدین، دین کے اندر ہے۔ اور ایک ہے احداث للدین، دین کے لیے کسی چیز کو بنانا، یعنی جس کو بدعت فی الوسائل، وسیلہ کہتے ہیں ذریعہ دین کے، یہ گناہ نہیں ہے۔ دین کی اشاعت کے لیے آپ نئی قسم کی چیزیں ایجاد کرتے ہیں، تو آج کل جو نئی ایجادات ہے اور اس کے ذریعے مدارس ہے، دوسری چیزیں ہیں، گاڑیاں ہیں، لاؤڈ اسپیکر ہے، ان کو بدعت نہیں کہا جاتا، اس لیے کہ یہ دین کے ذرائع ہیں، ان کو ہم دین نہیں سمجھتے، اسباب ہے، اسباب کے اندر ایجاد
چونکہ حدیث میں بھی لد دین کو بدعت نہیں کہا بلکہ فت دین کہا ہے۔ ایک چیز دین کے اندر ایجاد کی جائے اور اس کو انسان ثواب سمجھے تو یہ بدعت ہوگی۔ پھر بدعت کی ایک اور تقسیم ہے کہ بدعت حقیقیہ اور اضافیہ۔ بدعت حقیقیہ ہے کہ اس چیز کی اصل ہی موجود نہیں ہے، جیسے زیارت القبور کی قبر کا طواف کیا جائے تو اس کی شریعت میں بالکل یہ چیز سرے سے موجود ہی نہیں ہے، یہ بدعت ہوگی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اضافیہ کا معنی اصل چیز شریعت کے اندر موجود ہے لیکن اس کی کیفیت موجود نہیں ہے، اس کا وقت میں تبدیلی ہے، اس کا طریقہ کار تبدیل ہے، تو اس کو بدعت اضافیہ کہا جاتا ہے۔ جیسے لوگ دعاؤں کے اندر قسم کے طریقے ایجاد کرتے ہیں یا ذکر اذکار کے اندر مختلف قسم کے لوگوں نے اپنے طرف سے طریقے بنائے ہوئے اور ان طریقوں کو بھی وہ لوگ ثواب سمجھے، یا ایصال ثواب کے لوگوں نے اپنے طرف سے طریقے یا خیرات صدقات کے لیے اوقات کی تعین کرنا جبکہ شریعت نے اس کی تعین نہیں بتائی، تو یہ بدعت اضافیہ ہے۔ بدیع السماوات والارض، اللہ آسمان اور زمین کو بلا نمونہ پیدا کرنے والا ہے۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، جب اللہ قضا بمعنی ارادہ ہے، جب اللہ ارادہ کرتے امرن بمعنی ایجاد الشیء، کسی چیز کے موجود کرنے کے۔ لفظ امر تو بہت سارے معنوں میں استعمال ہے، یہاں پر معنی ایجاد الشیء ہے۔ جب اللہ کسی چیز کے موجود کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو فإنما یقول، بے شک اللہ کہتے ہیں لہو اس چیز کے بارے میں کن ہو جا۔ گویا کہ یہ کن کا لفظ جو ہے یہی اللہ کا کلام ہے اور اللہ اسی کلام کے ذریعے سے اس چیز کے بارے میں کہتے ہیں کن ہو جا، تو فیکون وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یکون یہ مرفوع ہے ترکیب کے اعتبار سے، اور یہاں پر اگرچہ یہ کن امر کے جواب میں ہے اور مضارع امر کے جواب میں مجزوم ہوتا ہے تو فیکن ہونا چاہیے تھا، لیکن فیکون ہے اصل میں یہ خبر ہے مبتدا محذوف کی، فہو یکون، تو ہوا وہ چیز جو ہے یکون موجود ہو جاتی ہے۔ تو یہ جواب ہے آخری کہ اللہ بدیع السماوات، جب اللہ آسمان اور زمین کو پیدا کر رہا تھا تو اس وقت تو انبیاء بھی نہیں تھے، فرشتے بھی نہیں تھے، جنات بھی نہیں تھے، تو اللہ تو محتاج نہیں ہے کسی کا، وہ تو کسی نائب کا محتاج نہیں ہے۔ اور پھر آخری جواب یہ کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو موجود کرنا چاہتا ہے تو وہ تو کن فیکون ذات ہے، کن کے ساتھ کائنات کو موجود کر سکتا ہے، تو کیا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کو نائب کی، وہ تو قادر مطلق ذات ہے۔ وقال الذین لا یعلمون سے شبہ نمبر 7 ہے، اور یہ شبہ مذکور ہے کلام کے اندر۔ کہتے ہیں وہ لوگ لا یعلمون جو نہیں جانتے، اس سے مراد یہود نصارہ ہے اور عام مشرکین جاہل بھی ہے۔ اور لا یعلمون علماء کو اس لیے لا یعلمون کہا کہ وہ اپنے علم کے اوپر عمل نہیں کرتے، اور جاہل لوگ تو عوام تو ہے ہی جاہل ہے۔ لولا یکلمون، لا شبہ یہ کہ ہم سے کیوں نہیں بات کرتا اللہ آپ کی رسالت کے بارے میں، اور یہاں کلام سے مراد یہ کہ اللہ ہم پر وحی بھیجے براہ راست، اور وحی کے ذریعے ہمیں اللہ بتایا کہ یہ میرا رسول ہے۔ او تعطینا، یہ کیوں نہیں آتا ہمارے پاس آیت معجزہ، جیسے کہ پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر معجزات آئے کہ مردوں کو زندہ کرتا، اندھوں کو بینا کر دیتا وغیرہ، اور اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو معجزات آئے، عصا تھا اور ید بیضاء وغیرہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس طرح معجزات مانگے کہ آپ ہمارے لیے مکہ میں باغات بنائیں، نہریں جاری کریں، اور یہ پہاڑوں کو آپ بالکل ہموار کر دیں، تو اس طرح کی دنیاوی بات کرتے تھے۔ کذالک سے جواب ہے کہ اس طرح قال الذین کہتے تھے وہ لوگ من قبلہم جو ان سے پہلے قوموں کے، وہ بھی اپنے انبیاء سے اس طرح کے مطالبات کرتے تھے، مثل قولہم ان جیسی باتیں کہ ہمارے پاس وحی کیوں نہیں آتی، یا فرشتہ کیوں نہیں آتا، یا معجزات کیوں نہیں آتے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ یہ بھی ان جیسی باتیں کرتے، تشابہت قلوبہم، مشابہ ہے ایک جیسے ہیں ان کے دلوں سے مراد فکر اور سوچ، جو فکر اور سوچ ان کی ہے یہ دنیا پرست ہے، ان کے اندر بھی دنیا پرستی تھی، ان کے اندر ضد اور عناد اور ہٹ درمی ہے، تو ان قوموں کے اندر بھی یہی چیز تھی جس کی وجہ سے انبیاء علیہ السلام کا انکار کرتے اور تکذیب کرتے۔ یہ الزامی جواب ہے۔ تحقیقی جواب یہ کہ قد بینا، ہم نے کھول کھول کر بیان کیا الآیات معجزات کو، قرآن کی ہر آیت معجزہ ہے، اور قرآن کے اندر ہر صورت معجزہ ہے، بہت سارے دلائل ذکر کیے۔ اس طرح نبی علیہ السلام کو خارجی معجزات بھی عطا کیے تھے اور ان کا حدیث میں ذکر ہے۔ تو معجزات تو اللہ کہتا ہے میں نے بہت کھول کر بیان کیا، لقوم، لام نفع کے لیے، اس قوم کے فائدے کے لیے، یوقنون جو یقین کرے، تو یقین والوں کو معجزات سے فائدہ حاصل ہوتا ہے، جو ضد اور ہٹ درمی کرتا ہے تو اس کے لیے معجزات بھی مفید نہیں۔